آپ میں سے ہر بندہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں نے خود محنت کرنی ہے، میں نے خود سیکھنا ہے، میں نے خود تیار ہونا ہے، میں نے عقائد کی درسگاہ بھی بنانی ہے، میں نے مسائل کی دارالفتہ بھی بنانا ہے، میں نے اخلاق کی اصلاح کے لیے خانقاہ بھی، ایسا مرکز ہو جس کے اندر یہ تینوں کام ہوں، ایسے افراد بیٹھے ہوں جو ان تینوں شعبوں کے اندر مہارت رکھتے ہو. تو ہماری خواہش ہے آپ نے انشاءاللہ اس کے اندر ہمارا معاون بننا ہے، اپنے ساتھ چلنا ہے، اپنے سپاہی بننا ہے. اللہ تعالیٰ کس سے کتنا کام لیتے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں. ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو سیکھیں اور سکھانے کی نیت سے سیکھیں. دل چھوٹا نہ کریں میری عمر زیادہ ہے، میں مصروف زیادہ ہوں. اب دیکھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تجارت کرتے تھے، پھر وہ دین کی طرف آئے. کتنے بڑے آدمی بنے آپ اندازہ فرمائیں. یعنی یہ نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچے سے تو مدرسے میں داخل ہو گئے جیسے آج، ایسا نہیں ہے. آپ تجارت میں تھے، پھر آپ اس کام کی طرف آئے، کتنا آگے بڑھے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دور کے سب سے بڑے اپنے وقت کے تاجر تھے، ریشم کے. کتنے بڑے آدمی ہیں، تاجر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، حافظ بھی ہیں. اور عشاء کی نماز سے 40 سال تک عشاء کے وقت سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، پوری پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قیام فرمانا، سنت کے نیے سے تھوڑی دیر دن کو قیلولہ کرنا اور 24 گھنٹے کام میں لگا رہنا کہ اللہ نے کو استطاعت عطا فرمائی. پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں جو سب سے بڑے شاگرد ہیں وہ ہیں امام ابو یوسف. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سب سے بڑے، اس امت کے پہلے قاضی گزار، اس امت کے پہلے چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پڑھنا شروع کیا ہے شادی کے بعد. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ شادی کے بعد پڑھنا شروع کیا. آپ بتائیں کس عمر میں شروع کیا ہوگا؟ آج ہمیں کس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تیری تو 40 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، تو دفتر میں کام کر رہا ہے، تو مزدوری کر رہا ہے، تو بزنس کر رہا ہے، تو نہیں سیکھ سکتا. کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم دین سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ایسا ہے کہ جو میڈیا پر دیتے، موبائل کو دیتے. کبھی فیس بک دیکھ رہے ہیں، کبھی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، کبھی انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، کبھی ریڈ چل رہی ہے، کبھی کچھ چل. کتنا وقت دے رہے ہیں اور کتنا وقت ہمارا فضولیات اور لغویات کے اندر گزر. تو جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہم نے عقائد کو سیکھنا ہے، مسائل کو سیکھنا ہے، اخلاق ٹھیک کرنے ہیں اور پوری امت میں اس کی محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ اسباب عطا فرمائیں گے. اللہ آپ کا ہمارا مال بھی قبول کرے، اللہ ہماری جان بھی قبول کرے، اللہ ہماری اولاد بھی قبول کرے. اور یہ بات میری کان کھول کر سنیں، ہم میں سے اگر کسی شخص کی جان، کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کا گھر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے. یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال فرما لے، اللہ ہمیں قبول فرما لے. یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں. میں اتنے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی وقت بھی فرشتے اجل آئے اور انسان دنیا چھوڑ دے، یا اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو کہ انسان معذور ہو جائے، کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے دو چیزوں کا بہت خیال رکھیں. ایک اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، وقت کی پابندی کریں، اپنے ذمہ کام نمٹائیں پوری توجہ کے ساتھ. اور دوسرے نمبر پہ بس ہمارے ذمہ کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. بس کسی کو گالی دی یہ ہمارے ذمہ قرض، ہم نے کسی کی غیبت کی یہ حق مارا ہے، کسی کو ہم نے برا بھلا کا حق مارا ہے، اور کسی کو پیسہ کھایا حق مارا ہے. ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے اس میں آدھا گھنٹہ کم کرتے ہیں تو حق مارتے ہیں. آپ ذہن نشین فرمائیں، جو آپ کی ملازمت کا وقت ہے پورا وقت دفتر کو اس میں بددیانتی نہ کریں. اگر آپ کو کمپنی کی طرف سے اجازت ہے تو ٹھیک، کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو اپنا پورا وقت دفتر کو دیں، پورا کام کریں، پورا کام نپٹائیں. بالکل حرام مال نہیں کھانا،
ہم جتنا وقت دفتر کو نہیں دیں گے اتنے وقت کی تنخواہ کھائیں گے تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔